بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں سے چارے کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ فروری اور مارچ کے آخر تک جو ہے وہ برسیم کی جو پیداوار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، اور اپریل میں تقریباً جو برسیم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے دوران جانوروں کو سبز چارے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آنے والے موسم کے لیے پھر جانوروں کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ درکار ہوتا ہے جس سے جانوروں کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس وقت جو چارہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور زیادہ کاشت ہوتا ہے وہ جوار ہے۔ جوار میں جو بہترین کوالٹی کا بیج اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اس کو کس ٹائم پہ کاشت کرنا ہے اور کون سی کھادیں استعمال کرنی ہیں، کون سی زمین اس کے لیے موزوں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پہلا پانی کب لگانا ہے، اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے بچانے کے لیے کون سی زرعی زرائعوں کا استعمال کیا جائے، اور اس کی جوار کی اچھی پیداوار لینے کے لیے اس کو جو ہے وہ کھادوں کا تناسب کیا رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے چارہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا بیج جو ہے چارے کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو میں اپنے کسان بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ ڈائمنڈ شوگر جو ہے سن کراپ کا یہ بیج ہے، 10 kg کا بیگ ہے۔ یہ سن کراپ جو ہے وہ USA سے اسے امپورٹ کر رہا ہے۔ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت زیادہ اس کا جو ہے پیداواری ہدف جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ دیر تک کٹائیاں بھی دیتا ہے اور گہرا سبز رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر زیادہ دیر آپ کھڑا بھی رکھتے ہیں، کچھ کسان بھائی جو ہیں کٹائیاں تو کم کرتے ہیں لیکن لمبے عرصے کے لیے چارے کو کھڑا کر دیتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، تو یہ لمبے عرصے تک کھڑی بھی رہے تو ایک تو اس میں جو ہے وہ دمبی نہیں بنتی، بیج نہیں نکالتا، اور گہرا سبز بھی رہتا ہے اور نرم بھی رہتا ہے۔ اس چارے کو کاشت کرنے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ 15 فروری سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 15 فروری کے بعد اگر موسم تھوڑا گرم ہو جائے، ٹمپریچر جو ہے وہ 30 سینٹی ڈگری گریڈ سے اوپر چلا جائے تو آپ اسے کاشت کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا جو بہترین کاشت کا ٹمپریچر ہے وہ 30 ہے، کیونکہ اگاؤ کے دوران بیج کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر موسم ٹھنڈا ہو تو پھر اس کی کاشت جو ہے نا، اس کی جرمینیشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اگاؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر زمیندار کو جو ہے وہ دوبارہ سے اسے کاشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے موسمی اپنے علاقے کے حساب سے موسمی صورتحال کو دیکھ کر جب ٹمپریچر 30 سینٹی ڈگری گریڈ سے اوپر جانے لگے تو آپ اسے کاشت کر سکتے ہیں۔ ڈائمنڈ شوگر کون سی زمینوں میں زیادہ اچھی پیداوار دے سکتا ہے؟ ڈائمنڈ شوگر کو کاشت کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ میرا زمین جو ہے اس کا انتخاب کریں، کیونکہ میرا زمین نرم بھی ہوتی ہے اور پانی کی جاذبیت بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چارہ جو ہے اس کے بڑھنے کی جو سپیڈ سے وہ بڑھتا ہے اور پیداوار جو ہے وہ اچھی مل جاتی ہے۔ تو اب چارے کو جب آپ نے جوار کو کاشت کرنا ہے تو وتر کی حالت میں زمین ہو تو آپ اسے کاشت کریں۔ اگر آپ کی زمین زرخیز ہے تو پھر آپ نے جو ہے 1 بوری DAP جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ اگر زمین کمزور ہے تو پھر آپ 2 بوریاں DAP کی جو ہیں وہ فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں۔ بیج آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے؟ ویسے تو زمیندار بھائی جو ہیں وہ پیکٹ کی نسبت سے 10 kg کا بیگ ہوتا ہے تو بیگ ہی کاشت کرتے ہیں، 10 kg کاشت کرتے ہیں، لیکن میں اپنے زمیندار بھائیوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ 15 سے 18 کلو بیج جو ہے وہ کاشت کریں، کیونکہ بیج جتنا زیادہ آپ ڈالیں گے اس کے تنوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور یہ پچھلے سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ بیج کم ڈالتے ہیں جو جوار کا جو قد ہے نا وہ کم ہوتا ہے، اگر آپ پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو جوار کا قد جو ہے وہ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے 15 کلو سے 18 کلو بیج جو ہے وہ جوار کا، یہ ڈائمنڈ شوگر کا جو سیڈ ہے یہ استعمال کرنا ہے۔
ہمارے ہاں یہ ایک بہت پرانا رواج ہے کہ ہمارے زمیندار بھائی جب جوار کاشت کرتے تھے تو 2 مہینے اس کو پانی نہیں لگاتے، کیونکہ وہ پرانے دیسی بیج تھے، ان کی کاشت بھی اسی طرح سے ہوتی تھی اور ان کو کھاد بھی کم ڈالی جاتی تھی اور پانی بھی نہیں لگایا جاتا تھا۔ تو مئی جون جولائی میں جب بارشیں ہوتی تھی تو پھر وہ جوار جو ہے کاٹنے کے قابل ہوتی، لیکن یہ جو ہائیبرڈ چارے ہیں ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے بالکل ہائیبرڈ والا سلوک کرنا ہے۔ 20 دن کا جب آپ کی یہ جوار ہو جائے، اگاؤ کے بعد جب 20 دن کی ہو جائے تو آپ اس کو پہلا پانی جو ہے وہ لگا دیں۔ پہلے پانی پہ آپ اس کو 1 بوری یوریا اور اس کے ساتھ کسی بھی کمپنی کا کوئی کاربوفیوران زہر جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ اس کو تنے کی سنڈی سے بچایا جا سکے۔ تنے کی سنڈی دوسرے بیجوں کی نسبت اس پر زیادہ حملہ کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک تو گہرا سبز بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے اور اس میں مٹھاس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے جو اس کے اوپر دانے دار زہر کا استعمال ہے کسی بھی کمپنی کا، اچھی کمپنی کا آپ FMC کا لے لیں، اس کے علاوہ آپ سوات ایگرو کیمیکل کا لے لیں، کسی بھی کمپنی کا اچھا پروڈکٹ لے کر اس کو آپ یوری کے ساتھ مکس کر کے چھٹا کریں اور پہلا پانی لگا دیں، اور 10 سے 12 دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ 15 دن کے بعد دوبارہ پانی لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ تقریباً 50 سے 55 دن میں جو ہے نا یہ 5 سے 6 فٹ تک جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، جو تقریباً آپ 5 سے 6 فٹ پہ اس کی کٹائی کریں تاکہ آپ زیادہ جو ہے وہ پیداوار اس کی حاصل کر سکیں، کیونکہ اس کی کٹائیاں آپ نے لینی ہیں 3 سے 4۔ تو جب آپ نے 3 سے 4 کٹائیاں لینی ہیں تو اس کے لیے بہترین جو اس کی کٹائی کا معاملہ ہے وہ تقریباً آپ کو 6 سے 5 فٹ پہ اس کی کٹائی کرنی ہے۔ کٹائی کرنے کے دوران آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کٹائی جو ہے تھوڑا زمین سے تھوڑا سا تنے کو چھوڑ کر کی جائے تاکہ اس کی شاخیں جو ہیں نا وہ زیادہ نکلیں۔ کچھ زمیندار بھائی تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں کہ جو شاخیں جب اس کی کٹائی کرتے ہیں نا تو پھر زمین کے ساتھ بالکل اس کو کاٹ دیتے ہیں، بالکل قریب کر کے کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی شاخیں کم نکلتی ہیں۔ ایک اور آپ نے چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس سے ڈائمنڈ شوگر کو، جو جوار کا بیج ہے، اس کو ایسی کسی زمین میں کاشت نہیں کرنا جہاں پر پانی کھڑا ہو بارش کے دوران، کیونکہ جوار کی منڈیاں جو ہیں وہ پانی کھڑا ہونے کی صورت میں کمزور ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو یہ بالکل ہی دوسری کٹائی بھی نہیں دیتی۔ اگر بارش ہو جاتی ہے، پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی نئی پھوٹ جو ہے متاثر ہو جاتی ہے اور منڈیاں جو ہیں اس کی وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دوسری کٹائی یا تیسری کٹائی نہیں دیتی۔ پھر زمیندار بھائی کچھ شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ دوسری کٹائی کیوں نہیں دے رہی۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ زمین میں نمی زیادہ دیر برقرار رہتی ہے، پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منڈیاں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں۔ تو اس کی آپ تقریباً 4 کٹائیاں لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ہر پانی کے اوپر 1 بیگ یوریا دیا ہے اور کیڑوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی سپرے یا کوئی زہر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے زمیندار بھائیوں کے لیے بہترین چارہ ثابت ہوگا۔ ہم نے آپ کے لیے یہ اس بڑی جو ہے وہ ریسرچ کے بعد اور بڑی تک و دو کے بعد یہ ڈائمنڈ شوگر کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری کمپنیز بھی بہت اچھا چارہ دیتی ہیں جس میں FMC کا پاور پیک بھی موجود ہے، اور 1-2 اور کمپنی بھی مارکیٹ میں، ICI کا جمبو بہت مشہور پروڈکٹ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قیمتاً بھی دوسری کمپنی کی نسبت ان کی قیمت بھی مناسب ہے اور اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں مٹھاس بھی دوسری جوار سے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیر تک جو ہے وہ چلتی ہے۔ یہ استعمال کے لیے جو ہے وہ چارے کے طور پر استعمال کے لیے یہ بہترین چارہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج زمیندار بھائیوں سے کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ یہ چارہ کاشت کریں، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور یہ ایک اچھی پیداوار جو ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔